یہ قرآن کریم میں انبیاء کرام کو، پھر ان کی کتابوں کو اور ان کتابوں کی حامل امتوں کو بھی امام کہہ کے پکارا ہے۔ قرآن کے جیسے میں نے عرض کیا، الفاظ کے انتخاب میں بھی اعجاز ہے۔ یہی لفظ جو ہے ان کو امام کہہ کے پکارا۔ قرآن کے اعتبار سے دیکھیے، ایک تو یہ چیز کہ یہ نبی، اس کی دعوت اپنے معاشرے کی پیداوار نہیں ہوتی۔ اگر نبی اسی معاشرے سے متاثر ہو، اس کی دعوت اسی معاشرے کے اعتقادات اور رسومات اور نظریات سے متاثر ہو، تو وہ تو کوئی حق کی دعوت ہی نہیں کرا سکتا۔ وہ ان سے آگے ہوتا ہے، ان کی امامت کرتا ہے، اپنے دور سے پہلے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے دور میں، اس کے زمانے میں، اس کے زمانے کی قوموں نے اس کی اقتدا کرنی ہوتی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ وہ ان سے آگے ہوتا ہے، ان میں کا نہیں ہوتا، ان سے آگے ہوتا ہے، اسی لیے وہ امام ہوتا ہے۔ اور امام، جیسا میں نے عرض کیا تو پہلے بھی کئی دفعہ، یہ جو دیوار چنتے ہیں یہ معمار، یہ اوپر بیٹھے ہوئے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک تاغا ہوتا ہے، اس میں ایک لٹو ہوتا ہے، یہ انہوں نے لٹکایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اس لٹو کے ذریعے سے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیوار سیدھی اوپر اٹھ رہی ہے، کہیں اس میں کڑی تو نہیں آ رہی، پن تو نہیں اس کے اندر آ رہا۔ تو وہ شاید وہ جو لٹو ہوتا ہے، سوال کہتے ہیں اس کو، وہ اس بات کے لیے ایک ایک ردہ رکھتے ہیں اور لٹو کے ذریعے دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ بالکل سیب ٹھیک ہے دیوار کی، کہیں کڑی تو نہیں ہے۔ یہ دین ماپنے کے لیے کہ انسانیت کی دیوار میں کہیں کوئی کڑی تو نہیں ہے۔ وہ جو لٹو سا ہوتا ہے معمار کا، اس کو امام کہتے ہیں۔ امام کا فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ دیکھے کہ انسانیت کی دیوار میں کہیں کڑی تو نہیں آ رہی، یا یہ کہ اگر ماپنا ہو انسانیت میں کہ ہمارے ہاں کوئی کڑی تو نہیں پیدا ہو رہی، تو اس ماپنے کے لیے جو ذریعہ اس کا ہوگا وہ رسول کی امامت، اس کی تعلیم کی امامت، اس کی کتاب کی امامت، اس کی امت کی امامت۔ یہاں پہنچنے کے بعد اگر آنسو میرے آنکھوں میں آ جاتے ہیں تو میں مجبور ہوں عزیزان من، جو قوم اب دنیا میں ذلیل سے ذلیل قوم سے جو پیچھے رہ گئی ہو، وہ قوم امامت کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ ہماری آنکھیں تو چکاچون کر دی ہیں، آپ دوسرے نظریات و تصورات میں، ہم تو ہر بات میں ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ وارث نے کتاب بنایا تھا قیامت تک کے لیے اس امت کو، قرآن، اس کو امام قرار دیا تھا انسانیت کے لیے کہ آگے آگے چلنا ہے اقوام عالم سے اس نے، اور اقوام عالم کے لیے آئیڈیل یا یہ معیار یہ پرکھنے کا کہ وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں، وہ اس قوم کے نقوش قدم تھے۔ آج اس قوم کی جو حالت ہماری ہے ہمارے سامنے ہے۔ تو من قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، یعنی یہ بھی جو میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی زیادہ نگہی قرآن پیش کرتا ہے اپنے آپ کو، اور ان کی کتاب کے متعلق یہ گواہی دے رہا ہے کہ اپنے وقت میں وہ بھی امام تھی اور رحمت تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب، یہ ایک لفظ مصدق آتا ہے اور اس کا ترجمہ عام طور پہ ہمارے ہاں کر دیا جاتا ہے تصدیق کرنے والی۔ بہت بڑا اعتراض اس میں پڑتا ہے کہ قرآن کریم یہ جو کتب سابقہ ہیں انہیں تو محرف قرار دیتا ہے، قدم قدم پہ یہ کہتا ہے
تو قرآن کے بھیجنے کی تو ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں رہی نہیں تھی، انہوں نے اس میں تعریف کر دی، بدل کے رکھ دیا تھا انہیں۔ تو اب ایک طرف تو وہ ان کے محرف ہونے کے متعلق یہ کہتا ہے، اور دوسری طرف اگر یہ کہے کہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے تو یہ تو دونوں میں تضاد ہوا۔ تصدیق کے تو معنی ہوتا ہے کہ اس کو سچا بیان کرتا ہے، میں اسے تصدیق کرتا ہوں، یعنی جو وہ کہتا ہے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ سچ کہتا ہے، تو یہ تو دونوں باتوں میں تصدیق۔ یہ مصدق کا جو ترجمہ ہمارے ہاں ہوا نا، یہ اس کی وجہ سے ارمان کی روح سے بھی یہ لفظ جس بات میں آیا ہے، ان کتابوں کے اندر خدا کے دعووں کے متعلق بہت کچھ لکھا تھا کہ خدا کی تعلیم کے مطابق چلنے سے یہ ہو جائے گا، ایسا نظام قائم ہو سکے گا، انسانیت کی یہ کیفیت ہو جائے گی، یہاں جنتی معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ یہ ان کتابوں میں اب بھی موجود ہے یہ چیز، اور وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ اس کی روح سے ایسا ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کی روح سے تم نے اس کو چھوڑ دیا، اس تعلیم کو، تو جو کچھ وہاں دعوی کیے گئے تھے وہ سچے ثابت نہ ہوئے۔